اهدنا الصراط المستقیم. لیکن گلی شری کے پیچھے ہوتے ہیں پشت بڑائی ڈی آئی جی ہے فلانا فلانا افسر کے ساتھ یہ ہوتا ہے مصیبت کریں کیا ورنہ توبہ کوئی نہ ہو اللہ جانے ان کو مار مار کر وہ کریں تو ساری عمر یاد رکھیں گے ایسا یہ ولکم الادبار ثم لا یونسرون کریں کہ ہمارا پیچھے کوئی کچھ چیز نہیں ہوتی ہے فلانا افسر فلانا کوئی ڈی آئی جی ہے کوئی فلانا 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 ان کے ساتھ مل کر ثم لا ينظرون ضرورت علیہم الذلۃ وما صلوا الا بحمد من الله وبالناس وباء بغضب الله ورسول المسلمين ظالمون قالوا بآياتنا ويؤمنون بغير الحق ظالمون وهم يعتدون. مارے کے لوگوں پر ذلت جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہو چکے ہیں اللہ کے دربار میں ان کو ذلت ان کے اوپر لگ چکی ہے. ضرورت اپنی سارے کنایات ہیں سارے استعارے کے طور پر خراب ہو رہی آ رہی ہے سب استعارات ہیں. ضرورت علیہم الذلۃ والمسکرہ ان پر ذلت رکھی گئی ہے ذلیل ہی رہیں گے خدا کی مخلوق میں. یہ نہیں ہے کہ مالدار نہ ہوں گے مالدار تو ہوں گے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے یہودی بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے لیکن سرمایہ داری کے باوجود ذلیل ہوں گے خدا کی ساری مخلوق ان کو ذلت ہوگی. واقعہ میں پھٹکار پڑی ہے ایسا پھٹکار یہ پیچھے جنگ تھی نا جرمنی کی تو یہودیوں کو نکالا تھا جرمنی نکل گئی مانو یہاں سے مالدار بھی تھے رئیس بھی تھے بھی. اب بھی ان کے لیے یہی ہے جہاں دیکھو گے ذلیل. اب کیا انگریز نے امریکہ نے کیا کیا ان کی جگہ تھوڑی سی بڑی سیڑھیوں کو دے دی ہے وہاں کوئی راکٹ بناتے ہیں کوئی بم بنانے کی تیاریاں کرتے ہیں یہ ہے وہ سمجھے یہاں کبھی ہے خدا کہتا ہے ذلیل ہی رہیں گے خود محتاط آزاد حکومتوں کی طرف دنیا میں آزاد ہو کر باعزت زندگی گزاری. ہاں اللہ بحبل من اللہ اللہ بحبل من اللہ ایک حصہ اللہ کی دین آ جائے علم توحید والا تب ہوگا ایک اور حبل من الناس یا لوگوں کی رسی امریکہ وغیرہ کی پشت پر نہیں حاصل کر لیں انگریز کی سمجھ گئے کسی اور کی پشت نہیں لوگوں کی کر لیں یا شاہ صاحب کہتے ہیں دستاویز یا اللہ کی دستاویز ہو یا لوگوں کی دستاویز وباء بغضب اللہ اللہ تو حضرت اللہ کے مدد تو ماری گئی پر بھی مسئلہ کیوں اس لیے کہ یقینوں میں آیات اللہ کے مسئلے کو نہیں مانتے یقینوں میں خدا کی آیات ایک لوگ ان کے عقیدے گندے ایک لوگ بھائی یقینوں الانبیاء بغیر حق مسئلہ مانتے بھی نہیں اور مسئلے بیان کرنے والے پیغمبروں کو قتل بھی کرتے چلے آ رہے تھے. اس لیے نافرمان بھی تھے ہر چیزوں کے بارے بھی تھے یہ سارے برابر بھی نہیں یہ کیا مانا بعض کچھ لوگ اچھے بھی ہیں سارے یہ اس لیے قرآن کہتا ہے ان کے اندر عبداللہ ابن السلام وغیرہ نے ملک کو ہمارے اسلامیہ کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کی ذات کو بھی اسلام کو بھی ہر پہ بھی نقصان پہنچایا. ہندو وہ تھا جن کے ساتھ یہ بات نہیں تھی اس لیے مسلمانوں نے ہندو کے ساتھ مل کر انگریز کو نکالنے کے لیے کوشش کی جو بھی ہمارے علماء دیوبند نے کوشش کی ہے محلہ مدنی وغیرہ کے لوگوں نے صرف اس لیے تاکہ انگریز کو اس کتے کو نکالا جائے اور کتے کو یہاں سے کہا جائے اس ہندوستان کی وجہ سے باقی سارے ممالک اسلامیہ کو نقصان یہاں سے پہنچا یہاں سے لے جا سکتا آدمی سمجھ گیا کہ یہی سے ہوتی جاتی تھی نا مصر پر عراق پر اور باقی ملکوں پر جا کر اگر تباہی کرواتا تھا یا ان کو آگے کرتے یہی لوگ جاتے تھے. جس دن سے ہندوستان سے گیا ہے اب کبھی دیکھا بھی ہے کہ کسی اور ملک میں جا کر ان کی فوجیں لڑی ہو مسلمانوں کے خلاف انگریز بھی کرتا تھا. اس لیے انگریز اور قابل تھا تاریخ خلافت کو یہ جو بھی تاریخیں کہو ان لوگوں نے اس لیے شرکت کی تھی تاکہ انگریز نکالنے کی صحیح بات پوچھو تو انگریز نکلے بھی ان لوگوں کی قربانیوں سے جناح نہیں نکلا جناح نکالنا ہے یا مسلم لیگ نکالنے والی تھی ان کو نکالے جو انگریز کی ساری عمر ساتھ رہے ہیں چٹلاسے کھاتے رہے ان سے انگریز نکل جاتا تھا نکلا محاذ اللہ انگریز نکلا کسی اور کی قربانیوں سے قربانی کوئی کر رہا تھا جیل میں جا کر کوئی مرے ہے تو سیٹیں اٹھائیے نکلنے کا ہوتا تو جاتے جاتے ایک دوسرے ٹکڑا دے جاؤ تھوڑا جا تاکہ لڑتے رہو آپس میں. ہاں یہ سارے برابر نہیں ہے سارے برابر نہیں مراد کیا ہے سارے یہودی برے بھی منہم من آمن بالله امت من آیات اللہ ایک آیات سے ایک جماعت بھی ہے قائمت اللہ کے دوبارہ کھڑے ہونے والی یتلو آیات اللہ اور اللہ کی آیات اللہ لے لے رات حصوں میں وہم یسجدون
ورنہ کیا کسی دن والے آخر ایمان اللہ کے ساتھ آخر جاؤ لوگوں کو توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، سرگل کراتے وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ صالحین کی جماعت ہیں بعض اچھے بعض اچھے بھی، وَمَا يُؤْمِنُ بِخَيْرٍ وَلَا يُؤْمِنُ، جو بھی نیکی کریں گے ان کی ناشکری کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، خدا خوب جانتا متقین کو۔ آپ سمجھے بات کو، اب دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جماعت کے کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام اگر یہ وہ یہودی تھے جو پہلے یہودیت میں تھے، بڑے پکی بھی تھے، بڑے بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، اور بڑے عالم کے بیٹا بھی تھا، یہ پوتا بھی تھا، ان کو بڑے علماء کا خاندان سے اچھا تھا، لیکن حضور کو دیکھ کر کہنے کا واللہ خدا کی قسم یہ جھوٹے آدمی کا شعر نہیں ہے۔ ایمان لا کر ایسا ایمان لایا پیغمبر کے ساتھ، قرآن کسی بھی کہتا ہے، خدا کہتا ہے اس سے ایک اور بات سمجھو، بات کیا نکلی اس سے؟ معلوم ہے جب خدا کی غضب کسی امت پر آیا کرتا تھا یا خدا کا غضب کسی قوم پر آتا رہا، اس غضب کے وقت بھی کچھ موتی اچھے ہوتے تھے، کہ سمجھے کچھ موتی سارے نہیں بگڑتے تھے۔ منہم من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، یتلون معلوم ہے ساری قوم پر غضب تو آ کے اوپر کہتا ہے غضب، اوپر کیا کہتا ہے وباؤ پہ غضب ہے، غضب آ چکا ہے، لیکن جس قوم پر خدا کا غضب آ چکا اس قوم کے اندر کچھ موتی بھی ہے۔ خدا کہتا ہے یہ ساری قوم نہیں بگڑی، جب قومیں بگڑا کرتی ہے خدا کا غضب آیا کرتا ہے پھر بھی چند موتی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا مانگو اس موتی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رشتے قدم میں رکھنے کو بھی دے۔ اور ان الذین کفروا آیات، خدا کہتا ہے میرے پیغمبر دو جماعتیں بڑھ گئی نا، ایک ہو گئے ایمان والے اور ایک ہو گئے کفر شرک والے۔ کفر شرک والے مال خرچ کریں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں مال خرچ کریں گے، سارے مال متعلق یہی انہوں نے مطلب مانا قبر کفر کی جنہوں نے لامتون انوار ولاد شیعہ، ان کے مال ان کی بھی اولاد ان کی کوئی کی بھی اور آگے سامنے بھی ہر وَمَثَلُ مَا يَعْلَمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جتنا مال بھی اس دنیا حیات دنیا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، وہ ہوا زور کی چلی ہوئی، فِيهَا سِرٌّ اس میں ہو سردی بھی ساتھ، اصابت حرث قوم پہنچ جائے قوم کی کھیتی کو، ظلم جس قوم نے ظلم کیا تو شرک کیا ہو، فَأَهْلَكَتْهُ وہ ہوا اس خاص کھیتی کا کبھی کو تباہ برباد کر دے۔ یوں ہی سمجھے کھیتی ہو لہرا رہی ہو، بڑا آدمی خوش ہوتا واہ 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 بڑی آمدنی، پیچھے سے ہوا کی سخت سردی کے بعد سارے فصل کو تباہ برباد کر دے۔ یوں ہی سمجھے انسان کی بڑے سے بڑا خرچ کر رہا ہو لیکن اس خرچ کے ساتھ شرک لگا ہوا ہو تو سارے شرک سارا خرچ برباد۔ خدا کہتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اس پر خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ بھی جانور ظلم کرنے مراد کیا ہے؟ مشرک اور کافر، خدا کی دین کے دشمن، جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہو، جو پیچھے پڑے ہو، اس مسئلہ کا دشمن سارا مال بھی خرچ کر دے، خدا کہتا ہے ایسا میرے آگے تباہ برباد ہوگا جیسے ایسے لوگوں کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ کھیتی سے فصل کوئی نہیں اگتا، ایسا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے سارے خرچ اللہ کیا برباد ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یا ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دوست نہ بناؤ، اندرونی دوست ہوتا ہے نا، دلی دوست نہ بناؤ، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ لا یعلمون خبارہ، نہ کمی کریں گے تمہارے ساتھ فساد کی، نہ کمی کریں گے تمہارے ساتھ فساد کی، یعنی بڑی فساد پھیلائیں گے۔ بدو مانتم وابستہ ہے، بدو مانتم محبت رکھتے ہیں تمہاری مشقت کو، قد بدل سے بغلام نمائی زہر ہوتی بزرگ کی چہروں سے، واماتوں بھی صدروں پر جو زبان کی سین میں بڑھے، کل بھئی مراجات کنتم تاکلون، تم رائے تو حبون رائے حبرون، اے ایمان والو تم یہ تجھے قسم سمجھ کر جب تم ان سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت بھی واقع میں مسلمان کو چاہیے۔ ایسے عقیدوں کے بعد کوئی محبت قرآن ذکر کرتا ہے کچھ نہیں، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، چھوڑ دو محبت کو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ روزی دینے والا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کتوں کو روزی دیتا ہے، چینٹیوں کو روزی دیتا ہے، جنگل کے سوروں کو روزی دیتا ہے، وہ خدا ایمان والوں کو روزی نہیں دے گا۔ خبردار ہٹ جان سے کوئی محبت نہ رکھو، وہ تم ایمان اللہ کی اطاعت پوری، تم اللہ کی بات کو پورا مانتے ہو، کتاب سے بھی ایمان نہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ہے منافقوں کا ٹولہ، وہ تمہارے سے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آمنا، واقعی توحید ہے، مسئلہ واقعی سچائی، بڑی توحید کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا یہ بنا ہو جاتے ہیں، حَوْضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ بِالْغَيْظِ، مارتے چک مارتے ہیں تم پر انگلی اپنیوں کو، بعض سے کہے تم کہتے ہائے ان کو ختم کر دیتے، ہائے یہ توحیدی مر جاتے، مرتے بھی نہیں، ان کو تباہ کر دے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان سے بتاؤ، لوگ یہ تمہیں گدی نشین اچھا سمجھتے ہیں؟ یہاں تو بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہے ہو، مصیبتوں کے ساتھ بھی قرآن پڑھے ہو، تکلیفوں کے ساتھ، جو گدی نشینوں کے ٹولے ہیں جہاں جہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ خوش ہیں تم پر، وہ کہتے ہیں حَوْضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، انگلیوں کو چک مارتے کہ یا اللہ یہ مرتے بھی کیوں نہیں، یہ کیوں دن بدن زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہ رہتا تو اچھا تھا۔ خدا کہتا وہ تو انگلیوں پر چک مارتے ہیں، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی تم سے ملتے بھی السلام علیکم جی، والدو جی خیر ہے جی، اور خیریت حضرت پر کسی قدر کی شکایت سی ہے، خیریت پوچھتے ہو، لعنت اس خرید مارو کا نہیں جائے، جنت میں خریدا خریت ہے۔ اچھا تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو تم سے یہ بہت رکھتے ہو، تم ان سے کیا رکھتے ہو؟ محبت رکھتے ہو۔ حضور علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم، ہائے یہ جواب، موتوا بغیظ، مرو غصے میں آ کر، مر جاؤ تم، خدا تعالیٰ جو کام کروانا کر کے چھوڑے گا، ہم تو کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بھی اچھائی ملتی ہے نا ان کے گھروں میں آگ لگ جاتی، ہائے ان کی حالت کیوں اچھی ہوگی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی بری حالت تمہاری ہو جاتی ہے، یفرحوا، خوش ہوتے ہیں، ہاں جی پکڑے گئے، پکڑا گیا گرفتار ہو گیا، ذرا کوئی بات ہوتی ہے بس پابندی لگ جائے، گرفتاری آ جائے، کچھ ہو جائے، پوچھو ہم نے تمہارا کیا کیا ہے، پھر ذرا گرفتاری آ جائے، او جی تو ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ مخالف رہ سکتا ہے، ان کی حضرتوں کی بددعا لگ جاتی ہے، بدن پترو، اور ہم نے کیا کیا کہ حضرت کا زبان ہماری ہوتی نکلتے ہیں کلمات آگے، وَلَا يَضُرُّكُمْ ان تصویروں وقت تک تم اتقار لا یضرکم کیدکم کیدم شیئا، ان کی ساری سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکیں، اللہ بما یعملون محیط۔ بس حاضر کیا لکھ رہا، اگر ساری آیتوں کا ایک تبصرہ کر دو تھوڑا سا، یہاں سے چلے یہاں تک، یہاں ساری توحید الی الجہاد، توحید الی، سارا توحید کے لیے، جہاد کے لیے ساری چیزیں جس کا تم نے سنا ہے، اس میں کیا بات ہوئی ہے، کس مسئلے کو سنا تم نے؟ دلی محبت تو قتل نہیں کی، دنیاوی تعلقات کوئی ہو نہیں سکتی، دینی محبت قتل کا تعلق نہیں، دنیاوی تعلقات کیسے رکھنے جائے، کون قتل آ جائے؟ ہاں جی اب سمجھیے، یعنی یہاں تک مسلمانوں کو قرآن نے کیا کہا، ان کے حالات بیان کیے، ان کی کیا کیا ارادے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، وہ تمہارے متعلق کیا کچھ کرتے ہیں، وہ مال خرچ کریں گے، پورا مال خرچ ہوگا تمہارے خلاف، پورا کریں گے سب کچھ۔ ادھر سے قرآن نے کہا کہ تم پہلے کیا تھے، آپ کیا بن گئے ہو، پہلے شرک کے کنارے پر جا پہنچے تھے، دوزخ میں جا رہے تھے، پیغمبر کے بھی خدا نے تمہیں دوزخ میں جا کر ایمان کے راستے میں، جنت کے راستے پر لگایا ہے، لہذا جس راستے سے جنت ملی ہے اسی پر وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت رہنی چاہیے جو ہمیشہ کی اس مسئلے پر یاد کرے، دین پر پکی رہے۔ آخر میں یہ ہوگا، جنگ بھی ہو گئی، وہ تمہیں ختم نہیں کر سکیں گے، نقصان ہی پہنچائیں گے، ہاں معمولی ایذا آ جائے، تکلیف آ جائے، اگر جنگ ہو گئی پیٹ پھیریں گے، ساری چیز ہوتی نہیں ہے، لہذا ساری چیز تدبیریں کریں گے سب کو، لیکن تم اپنے مقام سے ہٹنا نہیں، صبر کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی برداشت کرنی، ٹھیک ہے۔ اب آگے مسئلہ آگے، میں نے کہا تھا یاد رکھا ہوگا کہ وہ صبح کا قرآن جب آپ لے گا 3 بار قرآن پیس چھیڑے گا، 3 بار میں نے کہا تھا نا، وہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی 70 آدمی حضور کے، پہلے واقعہ سمجھ لو پھر آپ نے سمجھاؤ گے۔ واقعہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے. مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد 1 سال رہ چکے تھے، دوسرا سال درمیان میں ہونے کے بعد آ رہا تھا تو بدر کی جنگ ہو گئی. بدر کی جنگ کے اندر بھی پیغمبر بارادہ جنگ نہیں گئے تھے، ابو سفیان وغیرہ کو پکڑنے کے لیے آگے ہو گئی جنگ. خدا کو یہی منظور تھا. بدر میں جنگ ہو گئی. جنگ کی حرض یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی تھے، سامان بھی کم تھا. اللہ نے اتنی کامیابی تھی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو پکڑ کر قیدی بنا کر مدینہ منورہ میں لایا. سمجھ گئے بات؟ یہ بدر کی جنگ ہے. پھر 1 سال گزرا کے دن، اس دوسرے سال گزرنے کے بعد پھر کافروں نے چڑھائی کی. پیغمبر کو پتہ لگ گیا کہ چڑھائی کر کے آ رہے. حضور نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. آیا ان کو یہاں مدینہ منورہ میں ہم رہیں اور یہاں جنگ کرنے جب آ رہے ہیں یا باہر؟ پیغمبر کی مرضی یہی تھی کہ اندر ہی رہیں، اپنے شہر کے اندر محفوظ رہ کر جنگ کرے دشمن کے ساتھ. تنگ ہو کے چلا جائے گا. لیکن بعض کی مرضی تھی نہیں جی باہر جائے، یا ہماری ہار ہوگی، لوگ کہیں گے لو جی لاؤ باہر نہیں نکلے. حضور نے بھی بات مان لی، چلو تمہارا یہ مشورہ چلتے ہیں. وہاں احد میں گئے. احد میں حضور کے 70 آدمی مارے گئے. حضور پر بھی تکلیف آئی، دانت وغیرہ بھی زخمی ہوئی ہے. یہ ایک واقعہ سمجھ چکے ہو اشارہ. لیکن جب جا رہے تھے نا احد کے لیے، عبداللہ بن ابی بن سلول پرلے درجے کا سردار منافقین، اس کو موقع ملا. اس نے کہا دیکھو کیا کرتے ہو، جنگ کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہماری بات تو مانی بھی نہیں. ہم کچھ برا کرنا چاہتے تھے، ہم یہی چاہتے تھے کہ جنگ ہو تو شہر میں ہو تاکہ اپنا بچاؤ ہوگا. بھائی بات ہم تو نہیں جانتے، مانی نہیں بات. اور باہر کیا ہو پتہ نہیں کیا حالات ہے، دشمن کتنا تیاری ہو کر کے آ رہا ہے. بس اس کے رہنے سے 2 کنبے قبیلے بھی، 2 جمع کنبے کے آدمی بھی رہ گئے. لوگوں کو سمجھایا کیا کرتے ہو، کیوں رہتے ہو. پہلے رہ گئے، بزدل بن گئے، آخر وہ بھی ساتھ چلے گئے. اب دیکھ لیں بات کیا. وہی تو بتاؤ میں نے کہا تو بہت بھی مومن مقام اقدار بلو سنری الحمد انت افشلا بلو ریما والله توکل المؤمن. دیکھا کچھ نہیں بات، تھوڑی سی شعر کا خاموشی کر گیا. اذا غدوت من آلک، جب تو نکلا تو اپنے خاندان سے صبح کے وقت، تو نکلا اپنے خاندان سے صبح کے وقت تو مومن مومنین ٹھہرا رہا تھا مومنوں کے لیے مقاعد للقتال، بیٹھنے کی جگہ جنگ کے لیے. معلوم ہوتا پیغمبر جیسا کمانڈ ان چیز بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نبوت تو دے بھی دی تھی، ختم نبوت، لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ پورے دنیاوی جنگ کے مزہ ہے، ہو بھی چاہیے. آج کل بھی خدا جانتا یہ پوری صفت مکمل اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو علماء نے ہندوستان کی سرزمین پر کسی کو ذکر کیا تھا پیشاب مولانا اسماعیل شہید، علم گیان کا کامل، توحید کا سردار، شرک کے دور کرنے کے لیے جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہد، گھوڑ دوڑ، تیروں کا چلانا، تلوار کا. اب اس کے بعد دیکھو کہ علماء میں ایک آدھ کام آتا رہا گدار کی کام جگ دیکھو ہے، یعنی بہت کم ہے. مولانا اسماعیل شہید کو خدا نے ہر کمال دیا تھا نا، ایسا کہ حد ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ان کی ایک کتاب ہے، یہ تو تم نے پڑھی ہے توحید کی کتابیں دیکھتا ہوگا. ایک کتاب ہے اصول اربع، ان کتابوں سے میں رسالہ ہے جس میں کافیہ ہے کافیہ، اور جس کافی کو بڑا کرتے ہیں طلبا. میرے تو جی میں اس کی کتاب کو دیکھا تو جی آتا تھا، میں نے کہا ہائے پڑھائی میں نے چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ رسالہ اگر مولانا اسماعیل شہید کو پڑھایا جاتا ساری مسلم مسلم تربیت اس کے اندر آ جاتی. اور کل 15 بار اتنی عجیب و غریب کتاب ہے. یوں سمجھ کہ ساری تربیت مسلم مسلم کے اندر نچوڑ کر کے رکھ دی ہے. اتنے بھارے عالم تھے، معمولی عالم نہیں تھے، بڑے عالم تھے. کہتے ہیں جب یہ پہنچے ہیں بالاکوٹ کی طرف جا رہے تھے تو علماء ان کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے.
تو اس طرح فنی مولوی ہوتے تھے، فنی کسی فن کے عالم، فنیوں میں سے بھی کسی مسئلے کے عالم یہ بھی ہوتے تھے. مثلا کوئی فن خدانی کتاب ہے، بعض ایسی مولوی کو صرف طور متخلل پر چلو ایک مسئلے پر بحث ہے، پوری تحقیقات. یہ گھوڑے کو اپنے مر رہے تھے، یہ آدمی تیاری کروا رہے تھے بڑے بڑے پوچھنے کے لیے کہ یہاں دہلی کا مولوی کہاں ہے. انہوں نے کہا کیوں کہ کوئی باتیں پوچھنی ہے اس سے. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لیجیے، وہ اپنا کام کر رہا ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا مولانا اسماعیل شہید سے مختلف علوم اور علوم میں، منطقیوں نے منطق میں، فقہیوں نے فقہ کے مسائل. مولانا گھوڑے کو بھی صاف کرتے گئے، ساتھ مسئلہ بھی ان مسائل کو. حیران ہو گئے، کہنے کہ بھائی حد ہے کہ جس فوج کا ادنا سپاہی ایسا تھا وہ مولانا اسماعیل کیسا ہوگا. ان کو بعد میں پتہ لگا کہ مولانا اسماعیل یہ ہے. مولانا فرمایا بھی آپ نے پوچھ چکے ہیں، اب ایک کام ہمارا بھی ہے، آپ اللہ کی راہ ہمارے سے جہاد کریں، جنگ کریں. انہوں نے کہا ہمیں جنگ آتا نہیں کہ نہیں، آپ کس سپرد وہی کام کریں جو آپ کر سکیں گے. یہ کام بڑا مشکل ہے. عالم بھی ہو، مجاہد بھی ہو، شب بیدار بھی ہو، اور پورا فوجوں کی تربیت کر کے جنگ بھی کرنے والا ہو، تلوار چلانے بھی جانتا ہو. آج ہمیں تلوار چلانی نہیں آتی، تلوار سے گولی چلا، گولی کے نشانے نہیں ٹھیک ہوتا. کیا بالکل خدا جانتا بڑے کمزوری ہے. تو یہ کمزوری ہے پیغمبر کے لیے. اللہ نے پیغمبر کی کیا دیا تھا آپ دیکھا ہے. پھر یہاں تو ہی شرک کے خلاف سارے کام، اور فوجوں کا مقاعد للقتال. تم یہاں بیٹھنا ہے، یہ جگہ یہ جگہ متعین کرنی ہے، فوج کی جگہ بھی بنانی ہے نا. مقاعد للقتال منصوبی الہمت، یہ بدلے اس غزوتا سے. الہمت بدلے کس کی غزوتا سے، غزوتا مترمل ہو الہمت بدل الہمت. وہ کون سا وقت تھا یہ ارادہ کری دو جماعتوں نے تم سے، بنی حارثہ بنی سلمہ. بنی حارثہ بنی انہوں نے ارادہ ان تفشلا، بزدل ہونے کا، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کو ہمت باندھ دی. خدا ان کا ولی تھا، ہمت باندھ دی. کیا کرتے ہیں واللہ اللہ ولی. بس کوئی جواب دیا ہے؟ دیکھا کوئی جواب دیا؟ کوئی نہیں جواب دیا نا. چپ کر گیا. نام دے دیا، نام چھوڑ کر اس بحث کو، احد کی بحث کو چھوڑ کر بدر میں چلا گیا. احد کو چھوڑ کر کدھر چلا گیا؟ بدر. والا کا جنت سرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں امداد دی بدر میں، تم تھے اذلہ، تعداد میں بھی کام، سامان میں بھی کام. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اذ تقول المؤمنین، جب تم بدر میں کہتے ہیں ایمان والوں کو، اے میرے ساتھ ایمان والوں، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الجنود، کیا نہیں کا بھی تمہارے لیے امداد ہے کہ تمہارا 3000 فرشتوں منزلی اتارے ہوئے. بلائن تصویر ہوتا تو تم نے صبر کیا، تب تک تم انتظار رکھا. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، آ گئے مجھے تمہارے پاس جلدی سے. هَذَا يُمْدِدْكُم بِرَبِّكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، امداد دے کے تمہارا 5000 فرشتوں نشان والے. بس پہلے 3000 کا، پھر کیا کہا 5000. وما جعل اللہ الا بشرکم، نہیں کہ اللہ تمہارے لیے برکت میں نکل ہوئے جہاں سے تمہاری انتظام پکڑے. ومن نصر الا من عند اللہ الحکیم، نہیں امداد اللہ سے جو اللہ بڑا ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. اب دیکھو سمجھو، پہلے احد کو چھیڑ کر احد کی 2 آیتیں معمولی رکھی، اذ غدوت اذ ہمت. آگے چل پڑا ولقد نصرکم اللہ بے، خدا تمہاری امداد دے چکا ہے بدر میں. بدر میں تم تھوڑے تھے، سامان بھی نہیں تھا، تعداد بھی کم تھی. بدر میں کیا کہ نہیں؟ خدا نے نہیں کہا تھا 3000 بھیج دوں گا یا 5000 کر دوں گا، اور وہ بھی 5 یا 3000 کیا ہو کہ تمہارے دل میں اطمینان ہو جائے. ورنہ امداد دینے والا کون تھا؟ اے دیکھو ایک انداز جواب دی پر تھوڑا سا مختصر جواب دیا ہے. مراد کیا ہے؟ یاد ہوگا تم نکلے تھے، پارٹیاں بھی رہ گئی تھی، لیکن اللہ نے پھر کی ہمت بندھوا دی، رہ گیا سارا. بس جواب کوئی نہیں. لیکن یہ بھی تو خیال کرو
یہ بھی تو خیال کرو جب بدر میں تم تھوڑے بھی تھے سامان بھی نہیں تھا اللہ نے فتح دی تھی کہ نہیں؟ بس دیکھا ہے جب بدر میں تھوڑے تھے سامان بھی بہت کم تھا خدا نے تمہیں کامیابی دی کہ نہیں؟ جو اللہ نے بدر میں کامیابی دی احد کے اندر تو کوئی بات نہیں ہوئی ساتھ جو جماعتیں رہ گئی تھی وہ بھی ہاتھ چلی گئی تھی اور وجہ کوئی بیان نہیں کی چپ کر گیا قرآن خیال میں آیا کہ نہیں آیا میں تمہیں کہہ رہا ہوں قرآن کا انداز دیکھنے لگا چلتا جائے گا قرآن احد کو چھیڑا ہے چھیڑ کر چھوڑ دیا ہے پھر تقدیر دیتا ہے کیا بدر میں امداد نہیں دی کیا بدر میں تم تھوڑے نہیں تھے تمہارا سامان کم نہیں تھا خدا نے امداد دی کہ نہیں تو لہذا امداد تو دے سکتا ہے اس کا کون سی بات ہے تھوڑے لوگوں کو زیادہ پر بھی کمزور دلا سکتا ہے سامان نہ ہو تو کبھی کامیابی دیتا رہا پہلی دی بھی ہے اس نے اب رہا احد میں بابا دو پارٹی جو رہ گئی تھی وہ بھی شاپ ہو گئی تھی جواب کوئی نہیں دیا ابھی تک کوئی وجہ بیان ہو ٹھیک ہے نا ابھی آ رہا آگے دیکھو اب میں جس طرح میں تمہیں آیت لگاؤں گا اسی میں سمجھنا ہے تو اچھا یہاں ایک اور بحث بھی ہے آگے نکالو صفحہ 93 ایک ورق کے بعد صفحہ 93 صفحہ 93 یعنی ثلاثۃ و تسعون دیکھ لیا صفحہ 93 70 5ویں آدھا بیان نہیں یہ غلط کا آدھا بیان لا تہنوا پر لکھنا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا دیکھو ابھی آگے بھی پھر اعادہ کرتا ہے وہاں ایک بار مضمون ہو چکا ہے اب میں مضمون کو جمع کر رہا ہوں اچھا تاکہ دوبارہ سے مضمون آ جائے ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ اور انداز بدل گیا وہاں نہیں تفصیل کر رہا تھوڑی سی لا تہنوا سست بھی نہ ہو پریشان بھی نہ ہو تم نے تو بلند رہنا ہے ان کنتم مومنین اگر ایمان میں رہو گے تم نے تو بلند رہنا ہے سست کیوں ہوتے ہو پریشان کیوں ہوتے پریشان ہو گئے 17 آدمی مارے گئے اور 17 آدمی مارے گئے پیغمبر کے زخم میں سے پریشان ہو گئے ان یمسسکم کرح اگر تمہیں کوئی پہنچ گئی مصیبت بھی اگر تمہیں کوئی پہنچ گئی زخم بھی فقد مس القوم کرح مثلہ یہ فقط جزا نہیں ہے اس کی جزا معذوف ہے رضی کہتا ہے کہ کبھی کبھی جزا معذوف ہو جاتی ہے اور قائم کم جزا کے یمسسکم کرح فلا حرج اگر تمہیں کوئی پہنچ گئی مصیبت تنگی تو کوئی حرج نہیں کوئی تنگی نہیں کیوں نہیں اسی وقت مس القوم کرح مثلہ مشرکوں کو بھی پہنچ چکی ہے آج اگر تمہارے آدمی مارے گا تو کل ان کے آدمی نہیں مارے گا بس سمجھے میری بات کو بحث کرتا جاتا ہے یمسسکم کرح اگر کوئی آپ کی نظر کو پہنچا ہے کہ مشرکوں کی قوم کی نظر کو پہنچ چکا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دنوں کو میں گردانیں پھیرا کرتے ہیں ہم ان دنوں کو پھیرا کرتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرا کرتے ہیں کبھی ایک کو کامیابی ہو جاتی کبھی دوسروں کو فتح یہ ہم پھیرا کرتے ہیں کیوں وَلِيَعْلَمَ بَعْضَ تقسیم کلام وَلِيَعْلَمَ بَعْضَ تقسیم کلام یہ کیوں کرتے ہیں یہ دن ہم کیوں پھیرا کرتے ہیں کیوں لِيَمْتَحِنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہاں پہ معطوف ہے موضوع سے کہا ہم پھیرتے ہیں کیوں تاکہ امتحان بھی لیتے ہیں اور ظاہر کرتا ہے خدا الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء خدا ظاہر کرتا ہے یا علماء بمانا یہ دارا اب بخاری تاکہ خدا ظاہر کرتا ہے ایمان والوں کو خدا چاہتا ہے ایمان والے ظاہر ہو جائیں کہ میری ایمان والے تو ہے ویتخذ پکڑے تم میں سے شہیدوں کو کوئی بھی نہ ہوتا شہید کون ہوتا بڑی سمجھے شکست ہوتی کوئی شہید کون ہوتا شہادت کا بھی درجہ دینا تھا کہ نہیں کیا کرتے ہو تم کیوں ہو گئی جی کیوں شکست ہوئی اور بندے اللہ کے بندو
امتحان بھی لینا تھا، مومنوں کو کھڑا کرنا تھا، شہیدوں کا مقام بھی تو دینا تھا، نہ درجہ دینا تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ وَلِيَعْلَمَ وَيَتَّخِذَ وَلِيُ سمجھا کہ نہیں؟ سارے بات بڑے ہیں۔ وَلِيَمْتَحِنَ اللَّهُ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَيَتَّخِذَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ خدا کھڑا کرنا چاہتا ہے مومنوں کو، کھڑا کھوٹا ہے، تاکہ منافق جدا ہو جائے تو مومن پکے، منافق جدا ہو جائے مومن پکے تو نہیں ہو سکتے جدا جب تک کہ جنگ میں شکست فتح ہی ہوتی رہے گی، فتح ہی فتح تو منافق کہیں گے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ بابا مال ہی ملتا رہے، ہمیشہ مال ملے، ہمیشہ ہی فتح ہو، کامیابی ہو، منافق کہیں گے زمینوں مزودی تو اس رجی ہم بھی آپ ساتھ جائیں گے، ذرا تھوڑی سی شکست بھی ہو جائے، آدمی بھی مارے جائے، پتہ لگ جائے شہید ہونے والے ہو رہے ہیں، منافق کہیں گے نہیں آج کل ہمارے گھروں کے حالات ایسے جیسے ہیں، مہربانی کیجیے۔ اچھا وہی آگے مٹاتا ہے، نام بوجھ کرتا ہے کافروں کو، یہ تو اس کا طریقہ ہے بابا، یہ کبھی اتار چڑھاؤ اس کے ہاں ہے بنا لوگ بین الناس، اتار چڑھاؤ کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہم خوب جانتے ہیں، ہماری بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابھی تک مسئلہ دیکھا ہے میں نے کیا کہا، وہاں کیا کہا عزت کا دعوت تھا، پھر کیا کہا عزت ہمت طائفتان، کھولی نہیں بات، بدر بھی چلا گیا، بدر بھی چلا گیا، وہ وقت یاد ہے کوئی آدمی تو نہیں ہٹا تھا، جو رہ گئے تھے وہ بھی صاف کر دیے تھے، بس بدر بھی تو ہمیں کامیابی تھی، بدر بھی کامیابی تھی، جو بدر بھی دے سکتا یہاں نہیں دے سکتا تھا، باقی اب تم کمزور کیوں ہو چکے ہو، تبھی تمہیں پریشانی کیوں آ گئی ہے، پریشانی ماتا ہے، اگر آج تمہارے آدمی مارے گئے تو کل مشرکوں کے آدمی تم نے مار ڈالے تھے، چلتا جاتا ہے قرآن بھی چلتا جاتا ہے۔ بھائی بخاری عام معنی یہی کرتا ہے، شاید بخاری کو دیکھو کس مقام پر، ہاں بخاری نے معنی کیا ہے، بخاری معنی ظہور کا کرتا ہے، اب مراد کا مراد کیا ظہور ہے۔ آگے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَلَمَّا أَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ چھوڑ دیر کرتا ہے، چھوڑ دیر چلتے جاؤ، أَحَسِبْتُمْ کیا تم کو مان کر نہیں کہ جنت میں داخل ہوگے، وَلَمَّا يَعْلَمُ الْمُجَاهِدُونَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ حالانکہ اللہ نے ابھی تک نہیں کھولا، نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو مجاہد تمہیں سے، اور خدا نہیں ظاہر کہ لوگ صبر کرنے والے، خدا دینا چاہتا مجاہد کون کون ہے صبر کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ تم ہی وہ لوگ تھے جو موت کو جایا کرنے سے پہلے تم تلقا ہو، موت کے ملنے سے پہلے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اب موت کا حال دیکھی کی تیری مزہ آتا ہے واقعے میں، موت کی تنگاریاں کر رہی ہو، کئی آدمی مر رہے ہو پتہ کا بھی لگتا ہے، صحیح بات ہے، خدا جانتا ہے ایسے وقت میں کئی بھاگتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، باقی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تھے اور ایک مقام گڑے میں گر پڑے تھے، جنگ ہوتی ہے، جنگ میں کچھ حال نہ پوچھے، کوئی کدھر بھاگا کوئی کدھر گیا، تتر بتر ہو گئے تھے، حضور ایک گڑے میں گر پڑے تو پتہ لگا نا کہاں ہے، شیطان نے موقع پاگر آواز دی تھی مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس نے آواز سنی کہ ہائے اسے لوگوں کے دل کمزور تو ہو جاتے ہیں، جس شخص کا دار و مدار ہو، جو سارے فوج کا کرنل جرنیل ہو، بڑا افسر ہو، وہی نہ ہو رہے جس کے لیے بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ، دل تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیا کرنے والی لوگوں اگر حضور ہو چکے ہیں ولا کہ لم یمت رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہیں مرا، اس کے رب کے لیے لڑ رہے ہیں، چنانچہ یہ آتے ہیں ما محمد اللہ رسول، ما محمد اللہ رسول کہتے ہیں، بعض لوگوں کے دل کمزور ہو گئے تھے، کہتے تھے جھنڈا دے دو صلح کا، صلح کا جھنڈا دے دو، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، چلو ان کے ساتھ چلو صلح کر لو، کچھ کر لو، اس پر انہوں نے کہا خبردار پیچھے مت ہٹو، کیا بات ہے اگر حضور بہت بھی ہو گئی ہے اس کا رب تو نہیں مرا، اس کے رب پر تو بہت نہیں گئی، ما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد میں اللہ کا رسول ہے، قد خلت من قبلہ رسول، گزرے اس سے پہلے بھی کئی رسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے تھے، اب اماتا اگر پیغمبر مر بھی جائے او قتلا یا قتل بھی ہو جائے، ان کا نہ تولا آقابکم لوٹ جاؤ گے پیچھے اپنی ایڈیو پر ہے اور پھر لوٹ جاؤ گے، اگر مر بھی جائے، مرنا اکثر انسان نے ہے، قتل بھی ہو جائے پھر دین چھوڑ دو گے، پھر یہ مسئلہ چھوڑ دو گے، ان کا نہ تولا آقابکم لوٹ جاؤ گے،
وَمَن يَنْكَرْ وَلَاتِ بَهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو لوٹے گا اپنے آپ کو تباہ کرے گا، خدا کو کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ اس کو کیا ہے، اس سے کوئی دین قائم نہیں ہے۔ ایک شخص سے 2 چلے جائے، 3 چلے جائے، 10 چلے جائے، ہٹ جائے، 100 ہٹ جائے، لیکن خدا کے دین کو کوئی نقصان ہو نہیں پہنچا سکتا۔ خدا اپنے دین کا رکھوالا خود ہے، بندے تم نہیں ہو، تمہاری خوش قسمتی کے کام کر۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عالم بھی ایک مسئلہ توحید بیان کرنے والا یا دین کرنے والا ہٹ جائے تو خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو تباہ برباد کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ خدا کا شکر کرے کہ یا اللہ تو مجھے دین کی خدمت کا موقع دے رہا ہے، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو مجھے دین کا خدمت کا موقع دے رہا ہے، ورنہ میرا کیا کام تھا۔ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سزا دے گا اللہ تعالیٰ، بدلا دے گا شکر گزار دے گا۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ نہیں کسی نفس نہیں کہ بڑے اللہ کو سے کہ آئیے وقت ہم کریں کہ ہوا وَمَن يُرِدْ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَمَن يُرِدْ دُنْيَا وَمَن يُرِدْ الْآخِرَةَ نُؤْتِهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ما كان من نبي قاتل مع ربيون كثير۔ دنیا میں کتنی نبی ہو چکے قاتلا جن اللہ کی راہ سے انہوں نے جنگ کی، ان کے ساتھ تھے رب والے زیادہ، ربیون رب والے، بڑے بڑے رب والے انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، جنگ کے وقت دعا کرتے تھے۔ لیکن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ہے صحابہ کو کتنا جوش دلا رہا ہے قرآن، کتنا جوش دلا رہا ہے۔ وہ جو آگے تھے نا مارے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تو پیغمبر کی حالت بھی دیکھ کر نا صحابہ پر جوش دلاتا، اچھا تم سے پہلے نبی اور گزرے ہیں، ان انبیاء کے ساتھ رب والوں کی جماعت ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی رہی، لیکن جب ان کو ہمارے شہید ہوئے فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله۔ وہن کہتے ہیں کہ دل کے اندر کمزوری آ جائے، جس فوج کے دل کے اندر وہن آ جائے نا، کمزور ہو جائے تو وہ کبھی جنگ سب سے پہلا وہن آتا ہے دلوں، دل گر جاتا ہے، کہتا ہے جی نہیں کر سکتے۔ خدا جانتا ہے دل میں تو نے دیکھو گا بڑے پتلے ہوتے ہیں، دل بہادر ہوتا ہے، کبھی ڈرتے نہیں، دل میں وہن نہ ہے۔ فما وهنوا، ان کے دل میں کوئی وہن نہ آیا، لما أصابهم في سبيل الله، ان مصیبتوں سے زخموں سے ان کو زخم اللہ کے راستے میں لگے جہاد میں۔ وما ضعفوا، اس دل کے وار کے بعد بدن کے اندر بھی ضعف ہو، ایک ہے دل ایک ہے بدن۔ وما استكانوا، پھر بیٹھے بھی نہیں، 3 درجے ہو گئے کہ ہو گئے، دل میں وہن اور بدن میں کمزوری۔ وما استكانوا، بیٹھ گئے جنگ کرنی چھوڑ دی، یہ نہیں کیا، نہ دل میں وہن آیا، نہ بدن میں کمزوری آئی، نہ جنگ چھوڑی، بلکہ چھوڑنا جنگ۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کہتے تھے جب اوپر آتی تھی نا مصیبتیں، بجائے چھوڑ دینے جان کے نہیں کہتے تھے نہیں ہوتا تباہ ان کی، مگر یہ کہتے اللہ تعالیٰ یہ کہنا ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں کہ یہی کہ حضرت بالا کوٹ بھی سید شیخ کو یہ کہا جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کہتے ہیں نا جب جنگ کا حکم دیا نا، اس مسجد میں ہم بھی گئے تھے، مولانا اسماعیل شہید کی رائے اور مولانا عبدالحی ان کے ساتھ ہی تھے، دونوں کی یہ رائے تھی کہ حضرت حکم اگر ہو تو پار ہو جائے، پائے دریا بہ رہا چھوٹا سا، پر ہمارا پار ہو جائے، پار ہونے کے بعد دشمن کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں گے۔ دشمن آپ کو جائے سر پڑا تو پیر نکال نہیں، میں چاہتا ہوں جنگ چھیڑ دی جائے، کہیں ہمارا ادھر چلا جائے نا خدا کے یہاں فرار نہ باہر جائے۔ اگر ہماری موت اللہ کے ہاتھ آ چکی ہے آج تو ہم آدھے لیکن یہ دعا کر اللہ کے آگے ربنا اغفر لنا وثبت اقدامنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہماری طاقت جو کام کرتے رہے ہیں، کوئی بات کبھی ہوگی اس کو تو معاف کر دے، مطلب تو ہے دعا کرنے کا۔ وہاں کا نا قول نہیں کی بات، مگر کہ یہ کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اس ہمارے معاملے کو ہم سے زیادتی ہو چکی ہے، کوئی غلطی سے زیادہ کی تو اس کو جانتا ہے،
اور سبھی تقدام آنا ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ڈھل نہ جائے۔ ہم سنا آتا ہوں خدا کو دنیا سمجھ دنیا بھی واللہ یحب المحسنین۔ دیکھا ہے؟ اب تک دیکھیے وہاں پہلے جواب کیا تھا، دو ہی آتی تھی، اذ غدوتا اور اذ ہمت طائفۃ، بس لہذا نہیں یہاں آ کر اس معاملے کو اور ہو کیا کہ نہیں کیا واضح، لیکن علت بیان نہیں کرتا۔ شک دیکھو سارا قرآن ایسے دیکھ لیجو، اس میں اصل وجہ بیان نہیں کی، اتنا ہی کہا کیا بات ہے، یہی کہا کیا بات ہے، اگر کوئی مارے گے تو کون سی بات، ان کی نہیں مارے گئے، ان کے 70 مارے بھی گئے، تم نے کہہ دی 70 مار دی ان کے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی ہے نا کیا بات ہے، یہ چیزیں آ گئی محمد اللہ رسول کا رسول، کیا بات ہے بھائی ماں تک دیکھی یہی نا، تم سے پہلے بھی گزرے نبی، انبیاء ان کے ساتھ ربوان بھی تھے، اوپر مصیبتیں بھی آئی، زخمی بھی ہوئے، لیکن کوئی اصل وجہ بیان ہو۔ پہلا جواب سے ترقی ہے، پہلے جواب سے اور تفسیر ہے، لیکن لہذا پوری اصل وجہ آگے چلاؤ، آگے چلاؤ۔ اب نیچے آ جاؤ، 4 سطر نیچے آ جاؤ، یہ میں سطر چھوڑ رہا ہوں تو پھر میں دوبارہ پڑھوں گا، جو سطر چھوڑ رہا ہوں میں اس میں ایک پہ بھی سمجھا رہا ہوں۔ یہ 4 سطر نیچے آ جاؤ، 4 سطر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، آگے اصل وجہ دیکھا، آج اصل وجہ قرآن بحث کرتا ہے، اصل وجہ پر اصل وجہ بیان کرنے ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تھوڑی ترقی کرتا گیا ہے۔ پہلے واقعہ سمجھ لو، واقعہ کے بعد اس کو سمجھاؤ گے۔ واقعہ یہ ہے جب احد میں جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے وقت اصل بات یہ تھی کہ پہلے فتح ہو گئی مسلمانوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درہ ہے وہاں احد میں، وہاں آپ نے آدمی تن مقرر کر دیے تھے اس مقام کو تم نے چھوڑنا نہیں، ہمیں فتح ہو شکست ہو، دشمن ہماری بوٹیاں نوچ رہا ہو، لیکن تم اس مقام کو چھوڑنا۔ جیسے میں پہلی بار حج کی کہ میرے ساتھ کچھ فوجی افسر بھی تھے، وہ جگہ دیکھی نا، وہ جو درہ جس مقام پر حضور نے آدمی مقرر کیے تھے، خدا جانتا ہے وہ فوجی کہنے کے مولانا دیکھ کر حیران ہے کہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذہن پر قربان ہے، یہ مورچے جس کے پاس وہ شکست کھا سکتا ہے، مجھے کیا پتا، میں تو فوجی چھوڑا مجھے کیا پتا تھا، میں نے کہا کیوں کیا وجہ، اس نے پھر سارا نقشہ بیان کیا، نقشہ بیان کیا کہ یہ سارا جنگ کا نقشہ کہ جنگ یوں ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا جس بار یہ مورچہ وہ شکست کھا سکتا، یعنی وہ تو ایک آدمی کو جانتا ہے جس کو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس مورچے میں حضور نے آدمی بٹھائے، کبھی بھی لکھا وہ بھی پتا، کافر بھاگے، عورتیں بھی بھاگی ان کی، اور بڑی بھاگ رہی تھی، سب چیز ہوگی۔ اس وقت جب یہ ہو گیا، یہ جو تھے نا مورتی والے، امیر نے کہا نہیں، باقی نے کہا یہ غلط بات ہے، آپ کمار کرتے ہیں، فتح ہو گئی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، اب ہم جائیں کہیں ہمیں بھی غنیمت سے ہم مال سے رہ نہ جائیں، کہیں غنیمت کے مال سے ہم رہ نہ جائیں، یا پیغمبر ہمیں غنیمت سے مال سے بھی چھوڑنے دیں، جو ہم جنگ تو نہیں لڑ رہے، ہم تو ایک مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بس یہ بات خیال آتا گیا تو کچھ آدمی وہاں سے چل پڑے، ادھر سے انہوں نے چلنا تھا، شیطان ان کو آواز دے دیا راہ کو پیچھے آ جاؤ، وہ آ گئے اس مقام پر، یہی مقام مورچہ انہوں نے سنبھال لیا، بس مورچہ سنبھالنا تھا، پھر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی حالت، پر یہی حالت اس کے بعد اب پورا نسل بحث کرتا ہے۔ دیکھو ہاں جی، اب دیکھیے دیکھیے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، آگے بات نہیں، اصل بات اللہ نے تو سچا کر دیا تمہارے اپنے وعدے کو، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، بابا سچا کیا، يَسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو، اللہ کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، یاد ہے خدا نے وعدہ سچا نہیں کیا تھا، کافروں کو تم نہیں مار رہے تھے، کافر نہیں مار رہے تھے تمہارے ہاتھوں سے،
شاہ بزرگ کہتے ہیں دو معنی آتے ہیں شاہ بزرگ راست گفتن و راست کردن. یہ نہ سمجھو کہ گفتن پر آتا ہے کردن پر بھی صدقہ آتا ہے. سچا کہا نہیں نہ سچ کر دیا. سچ صدقکم اللہ سچ ہاں سمجھے کہ نہیں. سنا لکھتے ہیں سنا لکھتے راست گفتن و راست کردن دونوں پر صدقہ بولا جاتا ہے. دونوں پر صدقہ دونوں پر بولتا ہے. راست گفتن بھی اور راست کردن پر بھی سچ کر دکھایا. امن سنو اللہ نے تو سچ کر دیا ہمارے اپنے وعدے کو. ایک تخصونہم بیدنے جب ان کو تم کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. حتیٰ اذا فشلتم جب تمہارے اندر فشل آ گیا. مجاہدو وہاں بیٹھنے والوں تمہاری طریقوں میں مال کی لالچ بھی تھوڑی سی آنے لگی. جب آنے لگی نا مال ہائے مال آیا وہ دل کے اندر فشل آ گیا کمزوری دی آئی. وتنازعتم بالامر پیغمبر کے حکم میں جھگڑے شروع ہو گئے. ہاں جی یہ غلطی ہماری ہے کہ تمہاری ہے. یاد دے رہا ہے قرآن آپ آیا کیا ہے سمجھے کرے. غلطی ہماری ہے تمہاری اپنی غلطی دیکھو. تم نے پیغمبر کے حکم میں محرمت کی جھگڑا شروع ہو گیا. بعض کہہ جی جائیں مال لے نہ جائیں. کوئی کہتے تھے نہ جائیں کوئی کہتے تھے جائیں. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اللہ کے حکم کے پیغمبر کے حکم کے نافرمانی شروع ہو گئی. مراد کے حکم کو چھوڑنے بھی نافرمانی کے رہا. عصیان کلی مشقے کا ہے. کلی مشقے کا عصیان چھوٹے سے چھوٹے درجے سے لے کر بڑے سے بڑے درجے پر عصیان بولا جاتا ہے. اگر عصیتم من بعد ما اراکم بعد اس کی تم دیکھ چکی تھی ما تو دیا تمہیں ان سے پھیر دیا. تمہاری دلی تو وہاں سے آ کر سیدھی کس پر لگ گئی مال پر. آگے تمہارے نظروں میں دشمن تھا. آگے تمہارے دلوں میں کیا دشمن آتا تھا دشمن کو مارنا ہے. اب دشمن سے توجہ ہٹ کدھر لگ گئی. سربن کو لے یا بولتا لے یا کون خدا نے تمہارے امتحان لینے ہی تھا. کیوں نے امتحان لے آئے قرآن اور سمجھ بات. عبرت الفاظ کو چھوڑ دو. افرا کا لفاظ ستر عبرت الفاظ چھوڑ دو. صرف حکم کے ساتھ لگا رہا ہوں. ثم صرفکم اس صرف لگے گا صرف حکم کے ساتھ. تم کیا کہ نہیں چار بنی صرف وہاں لگے گا. جب اللہ نے پھیر دیا کب پھیرا جب چڑھتی جاتی تھے جب تم چڑھتے جاتے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھتا تھا. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ بِأُخْرَاكُمْ پیچھے سے تمہیں پیغمبر بھی بلا رہا تھا. پھر بھاگتے تھے بتر ہو چکے تھے. تیروں کے دشمن کے تیر لگے نا آ کر کافروں کے. جب تیر لگے کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر. پیغمبر گڑھے سے اٹھے نا گڑھے اٹھے ہیں آپ ہوش آئیے. پیغمبر کو دیکھا میں صحابہ کیا فرماتے ہیں حضور یا المہاجرین یا الانصار پہنچو ادھر آؤ. حضور بنا رہے تھے. والرسول یدعوکم خدا کا پیغمبر تمہیں بھی بلا رہا. صحابکم بغم بغم اس ایک غم کے ساتھ جو پیغمبر پر بھی غم آیا تھا اور لوگوں اس غم کے بدلے خدا نے تمہیں غم دیا. دینا تھا نا غم. اب بتاؤ کہ ہم نے کیا یا تم نے کیا ہے. کیا کہتے ہیں کیوں مارے گئے. جواب آیا کہ نہ آیا جواب سمجھے کہ نہیں. یہ ہے اصلی علت سمجھے. وہاں پیر کا یہ دوڑتا پھر ساتھ لگا عزت ہمت جواب مختصر کتنا کہہ دیا. بدر دیکھو بدر کا حال غور کرو. راحت کیا ہے جو بدر بھی فتح دے سکتا ہے وہ ہم نہیں دے سکتا تھا. آگے تفصیل کی کیا بات. ان کا بھی نہیں مارے گئے. ان وہاں کے ہاتھ سے پتہ لگتا ہے خدا شہادت کے درجے بھی دیا کرتا ہے. کھوتے کھڑے کو خدا بھی دعا کیا کرتا ہے. سست کیوں ہوتے ہو ظلم کمزوری کا یہی کہا نا. اب آیا اس وجہ بابا اللہ نے اپنی بات کو سچائی کر دیا تھا.
پہلے کامیابی بھی حاصل کر چکے تھے، دشمنوں کو تم مار بھی رہے تھے، لیکن ہائے تم نے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر مار کی طرف توجہ کی، پھر بابا تمہاری وجہ غلطی کی، ہماری وجہ آگے نے جواب کیا آیا، ہم آگے چلتے جاؤ۔ رسول رسول کی مقرار لگی جیسے اس غم کے بدلے تمہیں اور غم دے دی اللہ نے، یہ نہیں بدلتا، یہ نہیں تلکتا آسا، خدا نے غم دے دی تاکہ لے اللہ تحزن لو، معنی نہیں بنتا اس کا۔ اللہ